من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معصوم انفو دیکھنے اور سننے والوں کو ہماری طرف سے السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے جنگ خیبر کا۔ جنگ خیبر کتنے لشکر کے ساتھ لڑی گئی اور کب لڑی گئی اور یہ جنگ کتنے دن تک لڑی گئی، تمام تفصیلات اسی ویڈیو میں بتائیں گے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر ہماری کاوش اچھی لگے تو ہمارے فیس بک اور یوٹیوب چینل معصوم انفو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں درود پاک لکھ دیں، شکریہ۔ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور دین خدا کی تبلیغ کرنے لگے، لوگ آپ کی محبت اور شخصیت سے متاثر ہو کے دین اسلام کی طرف راغب ہونے لگے۔ لوگ جوق در جوق دورہ اسلام میں داخل ہونے لگے، لیکن عرب کے بہت سے علاقے ابھی بھی ایسے تھے جہاں دین اسلام سے سخت نفرت کی جا رہی تھی اور ان علاقوں میں مسلمانوں پہ ظلم کیا جا رہا تھا۔ ان علاقوں میں خیبر کا قلعہ بہت مشہور تھا جس پر کفار فخر کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے اہل مدینہ کو حکم دیا کہ تیاری کرو، ہم خیبر والوں کی اصلاح کے لیے جائیں گے۔ اس وقت یہ بات مشہور تھی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جنگ میں حضرت علی علیہ السلام کو ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ اگر ہمیں موقع دیا جائے تو ہم بھی اپنی بہادری کے جوہر دکھائیں گے۔ تو وہ موقع آ گیا جب اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ اللہ کا حکم ہے کہ خیبر کی طرف جانا ہے اور علی ہمارے ساتھ ہجرت نہیں کریں گے۔ تمام اہل مدینہ میں عجیب سی کیفیت ہو گئی کہ خیبر کا اتنا مضبوط قلعہ اور علی کا ساتھ نہ ہونا۔ وہاں مرحب جیسا کافر جو 2000 کے ساتھ اکیلا لڑتا تھا، جس کی بہادری کے قصے پورے عرب میں مشہور تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 1565 اصحاب کو لے کر خیبر کی طرف چل پڑے۔ آپ کے قافلے 200 سوار تھے اور باقی تمام کے تمام پیدل لوگ تھے۔ مدینہ سے خیبر کا سفر 171 کلومیٹر بنتا ہے اور شمال کی طرف واقع ہے۔ جب آپ کا قافلہ خیبر کے قریب پہنچا تو کچھ منافقین نے آپ کے آنے کی خبر خیبر والوں تک پہنچا دی۔ کفار خیبر قلعہ کے اوپر سے کھڑے ہو کر مسلمانوں کے قافلوں کو دیکھ کر ہنسنے لگے اور کہنے لگے، آپ یہ مٹھی بھر لوگ لے کر آئے ہو اور کہتے ہو کہ خیبر فتح کرو گے۔ وہ لوگ مسلمانوں پر طنز کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تم لوگوں کو مرحب اور حارث کی تلواروں کا علم نہیں پتہ کہ وہ کتنے بہادر ہیں۔ مرحب اپنے قلعے پہ کھڑا یہ سب کچھ دیکھ کے ہنس رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ، تم ہماری طاقت کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دیکھا اور فرمایا، اے مرحب، اپنی جھوٹی طاقت پر بھروسہ نہ کر، تم اپنی جھوٹی طاقت پر بھروسہ کر رہے ہو، ہم تیرے قلعے کو 40 دن کے اندر فتح کریں گے۔ تو وہ زور زور سے ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ 40 دن کا انتظار بھی کر لیں گے۔ قلعہ خیبر سے کچھ فاصلے پر مسلمانوں نے حکم نبی کریم سے اپنے خیمے نصب کیے۔ ادھر کفار نے مرحب سے کہا، یہ مٹھی بھر مسلمان ہیں، ان پر حملہ کر دیتے ہیں اور ایک ہی حملے میں ان سب کو ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن مرحب نے کہا، نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے، بلکہ ان کے نبی نے 40 دن کا وعدہ کیا ہے، ہم 40 دن کا انتظار کریں گے۔ جب 40 دن کے بعد خیبر فتح نہیں ہوگا تو ہم کہیں گے، نعوذ باللہ، مسلمانوں کا نبی جھوٹا ہے اور اس کا دین جھوٹا ہے، اور پھر حملہ کر کے ان کو مار دیں گے۔ ادھر مسلمان خیموں سے بڑے بڑے بہادر جاتے، خیبر کے دروازے پر پہنچ جاتے، ادھر سے مرحب کی آواز آتی کہ میں آ رہا ہوں، تو وہ اس کی دہشت سے خوف زدہ ہو کر بھاگ جاتے۔ دن گزر رہے تھے، مسلمانوں کے حوصلے پست ہو رہے تھے اور کفار اپنی فتح کے قریب اور ناقابل شکست تھے۔ 39 دن گزر گئے، اب کھانے کا سامان بھی ختم ہو چکا تھا اور مسلمانوں کے حوصلے بھی ٹوٹ چکے تھے۔ نبی کے وعدے کا آخری دن تھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا کل آخری دن ہے، کل میں علم اس کو دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، جس کے ہاتھوں میں اللہ کی طاقت ہوگی، جو خیبر کو فتح کرے گا اور مرحب کے 2 ٹکڑے کرے گا۔ تمام مسلمان یہ سوچ رہے تھے کہ وہ کون خوش نصیب ہوگا جس کو اللہ کی مدد حاصل ہوگی، کون ہوگا وہ علمدار۔ رات ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور دعا کی اپنی نصرت کے لیے، اپنی کامیابی کے لیے۔ اتنے میں پیغام خدا لے کر حضرت جبرائیل امین نازل ہوئے اور فرمانے لگے، اے اللہ کے نبی، حکم خدا ہے کہ پکارو اس علی کو جس سے عجائبات ظاہر ہوتے ہیں، اور تم ان کو ہر پریشانی اور دکھ میں مددگار پاؤ گے، تمام مشکلات حل ہو جائیں گی علی کی مدد سے۔ نماز فجر کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے پوچھا کہ علی کہاں ہیں؟ تو اصحاب نے کہا، یا رسول اللہ، علی تو مدینہ میں ہیں، آشوب چشم کی وجہ سے وہ نہیں آئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ نے بشارت دی ہے کہ علی آنے والے ہیں۔ یہ خبر سن کر اصحاب کے پریشان چہروں پر مسکراہٹ آئی اور وہ چہرے کھل اٹھے۔ ابھی علی کا ذکر جاری تھا کہ نبی کریم کی خدمت میں حضرت علی شیر خدا تشریف لے کر آ گئے اور فرمانے لگے، کیا حکم ہے اللہ کے پیارے نبی، غلام حاضر ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ علی ابن ابی طالب کی آنکھیں نہایت درد میں ہیں، تو آپ نے اپنا لعاب حضرت علی کی آنکھوں پر لگایا تو حضرت علی علیہ السلام کو شفا مل گئی۔ حضرت محمد مصطفیٰ نے علی کو مخاطب کیا اور فرمایا، اے علی، یہ علم لو اور جاؤ خیبر فتح کرو۔ علی خیبر کی طرف بڑھے اور دروازے کے قریب جا کر اپنا علم ایک پتھر میں نصب کیا۔ لکڑی کے علم کو پتھر میں نصب کرتے ہوئے دیکھ کر مرحب اور اس کے نجومی حیران ہوئے۔ مرحب نے اپنے نجومی سے پوچھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے کہا، اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں، ہم نے ستاروں کی چال دیکھی ہے، ہزاروں سال بعد 2 ستارے ایسے ہیں جو آپس میں ملتے ہیں تو زمین کے پتھر موم بن جاتے ہیں۔ اس وقت ستاروں کے ملاپ کا وقت تھا، اس لیے ایسا ممکن ہوا۔ ابھی یہ گفتگو چل رہی تھی کہ حضرت علی علیہ السلام نے اس پتھر سے علم نکالا، دوسرے پتھر میں نصب کیا، پھر اس سے نکالا، پھر ایک اور میں نصب کیا۔ علی پتھر سے علم نکالتے اور نصب کرتے رہے۔ یہ دیکھ کر سب بہت حیران ہوئے تو نجومی کہنے لگے، ہم دیکھ رہے ہیں جب یہ علم پتھر میں نصب کرتا ہے ستارے اپنی سمت تبدیل کر دیتے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ستاروں کی چال دیکھ کر نہیں بلکہ ستارے اس کو دیکھ کر حرکت کرتے ہیں۔ اب مرحب کے بھائی حارث نے کہا، میں جاتا ہوں اور اس کا قصہ تمام کر کے آتا ہوں۔ جیسے ہی حارث باہر آیا اور کہا کہ اے جوان، چلے جاؤ ورنہ بے موت مارے جاؤ گے، تمہارے بس کی بات نہیں میرے سے لڑنا۔ حارث کی بات سن کر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، میں واپس جانے والے نہیں اور نہ میں بھاگنے کے لیے آیا ہوں، نہ میں بھاگنے والا ہوں، میں اللہ کے نبی کا پیغام لے کر آیا ہوں، تم اپنی اصلاح کر لو۔ یہ سن کر حارث کو غصہ آیا اور اس نے حضرت علی علیہ السلام پر وار کیا۔ مولا علی علیہ السلام نے روکا اور پھر مولا علی علیہ السلام نے وار کیا اور حارث کو واصل جہنم کیا۔ مسلمانوں کے خیموں میں نعرہ تکبیر کی آواز بلند ہوئی اور کفار کے قلعہ میں رونے کی آوازیں۔ مرحب یہ سب دیکھ رہا تھا اور پھر وہ غصے سے باہر آیا اور بڑے متکبر انداز میں خیبر کے دروازے پہ آ کے کہنے لگا کہ اے زمین خیبر، آج پتہ چلے گا تم کو کہ کون بہادر آیا ہے۔ اور پھر حضرت علی علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہنے لگا، جاؤ بھاگ جاؤ، میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے، عرب میں کوئی پہلوان میرے مقابلے میں نہیں آتا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس کو مخاطب کر کے کہا کہ میں تمہاری اصلاح کرنے آیا ہوں اور اللہ کے نبی کا پیغام لے کر آیا ہوں، بدل لو خود کو اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اگر جنگ کرنی ہے تو سن،
میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ جیسے ہی حیدر کا نام آیا، مرحب کو اپنی ماں کی نصیحت یاد آ گئی، جو اس قلعے کی بہت بڑی نجومی تھی۔ اس کی ماں نے اس کو کہا تھا کہ تمہاری موت حیدر نام کے ہاتھوں سے ہوگی، اور حیدر ہی تمہاری تمام تر طاقت کے باوجود تم کو زمین پر دے مارے گا۔ اور جب اس کو یہ خیالات آئے تو اوپر سے قلعے سے آوازیں آنے لگی، اے مرحب مار دو اس کو، اے مرحب مار دو اس کو۔ مرحب نے جوش میں آ کر تلوار نکالی اور وار کیا۔ علی مولا نے وار کو روکا، اس نے پھر وار کیا، پھر شیر خدا نے وار کیا۔ تو جب دیکھا کہ مولا علی کی تلوار چلی تو مرحب 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا، اور پھر شیر خدا آگے بڑھے اور خیبر کا وہ دروازہ اکھاڑ دیا جس کو 40 اونٹ اور ہاتھی مل کر کھولتے تھے۔ دروازہ اکھاڑ کر مسلمانوں کو حکم دیا کہ قلعہ کے اندر گھس جاؤ۔ یوں علی کی تلوار سے مسلمانوں کو ایک فتح نصیب ہوئی۔ دعا ہے خالق کائنات صدقہ محمد و آل محمد کا ہم تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔